بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ ہر قسم رزق کے تنگی کو دور کرنے کے لیے ہے، فقر فاقہ اور تمام مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، ہر قسم حاجات کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ یہ وہ اعمال ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعمال پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کر کے ان کے گھروں سے اللہ جل شانہ نے فقر و فاقہ کو دور کر دیا۔ تو یہ اعمال بہت زبردست ہے اور آسان بھی ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے۔ ہم رزق کے لیے کتنے صبح سے لے کر شام تک محنت کرتے ہیں، اور یہ 3 اعمال ہے، اور یہ جب ہم کریں گے تو اس کے برکت سے اللہ جل شانہ ہمارے گھروں سے فقر اور فاقے کو دور کریں گے، ہمارے گھروں سے اللہ جل شانہ تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں گے، اور اس طرح ہر قسم مصیبتیں وہ ہٹائیں گے، اور ہر قسم جتنے بھی ہر قسم غم ہے، دکھ ہے، درد ہے، وہ تمام کے تمام اللہ جل شانہ خوشیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح گھر میں جتنے بھی انسان کو فقر و فاقہ ہو اور ضروریات حاجات میں کمی ہو تو انسان بہت زیادہ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ تمام پریشانی اللہ جل شانہ اس وظائف کی برکت سے دور فرمائیں گے۔ دوستو، سب سے پہلے ہم وہ وظیفہ بتائیں گے جو استغفار کے متعلق ہے۔ ایک استغفار ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس استغفار کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شام کے وقت یعنی بستر پر لیٹے وقت یہ استغفار 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ فرمایا اگر سمندر کی جاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو تمام کے تمام معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ استغفار روزانہ 2000 مرتبہ پڑھ لیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ روزانہ 2000 مرتبہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہر نماز کے بعد 2 تسبیح پڑھے، یا کسی ایک وقت میں پڑھے یا مختلف اوقات میں پڑھے۔ تو ہم کتنے مشقت اٹھاتے ہیں رزق کے معاملے میں، یہ کوئی مشقت نہیں ہے، اس سے ہمارے رزق میں بھی ترقی ہوگی، کیونکہ اللہ جل شانہ اس آدمی کو رزق دیتا ہے جو گناہوں سے پاک اور صاف ہو، اور ان کے گناہ ہو بھی جاتے ہیں تو اللہ جل شانہ اس استغفار کے برکت سے تمام گناہ معاف فرمائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش قسمت ہے وہ آدمی جس کے عمل نامے میں استغفار کثرت سے ہو، اور فرمایا اگر تم گناہ کرتے ہو پھر استغفار کرتے ہو، فرمایا میں تمہیں معاف کروں گا۔ اور ایک حدیث میں آتے ہیں تم گناہ کر کے تھک جاتے ہو لیکن میں تمہیں معاف کرنے میں نہیں تھکتا ہوں۔ تو اللہ جل شانہ اس آدمی سے بہت خوش ہوتا ہے جو گناہ بھی کرتے ہیں اور پھر استغفار کرتے ہیں۔ یہ نہیں، اس حدیث میں یہ نہیں کہ بندہ گناہ کرے، نہیں، بندہ گناہ سے تو بچے، لیکن اگر گناہ ہو جاتا ہے، نادانی کی وجہ سے گناہ ہو جاتے ہیں تو فوراً استغفار کرے، یعنی کہ گناہ کر لیا پھر شیطان کی طرح پھرتے رہے، کوئی استغفار نہیں کرتے اور کوئی توبہ نہیں کرتے، یہ اللہ جل شانہ اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں۔ وہ گناہگار جو استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور فرمائے جو استغفار پڑھتے ہیں نا، قد بدل سیئات الحسنات، اس کے گناہ اللہ جل شانہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح ہم استغفار یہ 2000 مرتبہ یہ استغفار پڑھے۔ دوسرا یہ ایک عمل ہے جو ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور فرمایا کہ بہت فقر و فاقہ ہے، کیا کرے؟ کوئی کاروبار شروع کرے تو وہ بھی اس میں ترقی نہ ہو، دکان شروع کرے اس میں بھی ترقی نہ ہو، گھر میں بھی پریشانی ہے، کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر جاتے ہو یا دکان جاتے ہو یا کاروبار کی جگہ جاتے ہو تو یہ پڑھو، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی درود شریف پڑھے۔ اور دوسرا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھے۔ کاروبار کی جگہ دکان پہ جاتے ہو اور گھر میں جاتے ہو تو 2 اعمال کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ درود و سلام پڑھے اور دوسرا سورہ اخلاص پڑھے، قل هو اللہ احد، بہت آسان عمل ہے۔ یہ صحابی چند دن بعد آیا اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے اتنا رزق دیا کہ میرے رزق سے میرے ہمسائے ہیں وہ بھی فائدے اٹھاتے ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا عمل یہ ضرور کرے۔ 2 اعمال ہو گئے۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ ایک صحابی بہت پریشان بیٹھے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آیا، تشریف لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، فقر و فاقہ بھی ہے، قرضے بھی ہے
اور بہت پریشان ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ دعا صرف اور صبح اور شام صرف 3 مرتبہ پڑھے، اللہ جل شانہ تمہارے جتنے بھی پریشانی ہے وہ تمام کے تمام اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا فرمائی کہ یہ صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھو، فقر فاقہ، اور اس طرح ہم تمہارے ہم حزن اور اس طرح تمام پریشانی اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من الغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ تو اسے خود پڑھے اور آگے شیئر کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو اور سب اس سے فائدہ اٹھائے۔ والسلام۔